بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمارے اس ملک کو آباد و شاد رکھے اور اسے ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ جو صورتحال ان دنوں پورے پاکستان کی ہو چکی ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کا فیلئر ہے کہ اپنے ہی اداروں کو اپنے ہی لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے اور اپنے ہی لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے اداروں کی محبت اور ان کا پیار تھا، کیا حکومت ان کے دلوں سے ان کا پیار نکالنا چاہتی ہے؟ یہ حکومت کا فیلئر ہے۔ یہ ادارے عوام کو تحفظ دینے کے لیے ہیں، ان کی حفاظت کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں جب میڈیا پہ میں اینکروں کی گفتگو سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمارے جی ماں باپ بھی حضور کی حرمت پہ قربان۔ اور بھائی کس معنی میں آپ کے والدین حضور کی حرمت پہ قربان ہے کو ہمیں بھی سمجھ لگے۔ باہر فرانس کے اندر یا دیگر کسی بھی جگہ پر دنیا کے اندر، یورپ کے اندر، نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی ہو اور میں بیٹھ کے یہاں کہوں میرے ماں باپ حضور کی حرمت پہ قربان ہیں۔ اور بھائی کیا ان صرف لفظوں سے؟ تو مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں نا، اور یہ لوگ جب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، محبوب پیارے یہ مومن نہیں ہے۔ تو خالی بات کرنے سے کہ میں نے کہہ دیا میرے ماں باپ قربان، تو کیا میں مومن ہو گیا؟ عجیب سی بات ہے۔ آپ ایک ترازو رکھیں، اپنی محبت و عشق کا ایک ترازو قائم کریں کہ فرانس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی، ہم نے اس کا رد عمل کیا دیا؟ فقط یہ کہ میرے ماں باپ حضور کی حرمت پہ قربان۔ تو یہ تو منافقین بھی کہتے تھے سامنے۔ عجیب سی بات ہے، عجیب سی سوچ ہے، عجیب سا مائنڈ سیٹ ہم نے لوگوں کا بنا دیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کائنات کے ہر فائدے، ہر نقصان کو ایک طرف رکھ کر اگر ذات مصطفیٰ کی بات ہو، حضور کی بات ہو، پھر نہ نفعوں کو دیکھا جاتا ہے نہ نقصان کو دیکھا جاتا ہے، فقط حضور کی محبت۔ اور میں اینکروں کو جو سنتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ بھی حضور کی حرمت پر قربان، اور پھر ساتھ ہی کہتے تھے ہمارا ملک چونکہ مقروض ہے، ہم اس کیفیت کے اندر نہیں ہیں، ہم اس مقام پر نہیں ہیں، ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم یورپ کا سفیر بھیجیں، فرانسیسی سفیر کو بھیجیں اور پھر ان کا سامنا کر سکیں۔ اور بھائی یہ تو پھر تم اللہ پر یقین کرنا چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کامل رکھنا چھوڑ دو، پھر جو مرضی کرتے پھرو، جو مرضی کہتے پھرو۔ اگر مومن ہو اور تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین کامل ہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں جب سرکار علیہ السلام کے صحابہ نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تو انہوں نے اپنا گھر بار، مال و زر، ہر چیز قربان کر دی۔ کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ انہوں نے کسی شیب ابی طالب کی جو تکلیفیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے برداشت کی وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ صحابہ نے پتھر کھائے، ان کی زبانوں پر جلتے ہوئے کوئلے رکھے گئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کی آنکھوں کو، ڈیلوں کو باہر نکال دیا گیا، ان کے کان، ان کے ناک کاٹ دیے گئے، ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، بیوی بچوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ہمیں ان کی زندگی نظر نہیں آتی۔ چند 10-12 ہزار صحابہ ایک طرف اور 80,000 یمامہ کی جنگ میں ایک طرف، لیکن صحابہ نے تو اپنے گھروں کو نہیں دیکھا۔ تو میں افسوس مجھے ہوتا ہے اس وقت کہ جب اینکر بیٹھ کے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ حضور کی حرمت پہ قربان ہیں، اور پھر ساتھ ہی کچھ جملوں کے بعد کہتے ہیں جی ہماری پوزیشن نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ کون سا ہم نے معیار رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا؟ حضور سے محبت کا معیار یہ ہے کہ مومن نہ کسی نفع کو دیکھ کے نہ کسی نقصان کو دیکھے۔ پوری دنیا مخالف ہوتی ہے، ہوتی رہے، اگر کسی نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دامن کو، اس نسبت کو نہیں چھوڑا تو پھر وہ کبھی رسول، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرا دین کبھی مغلوب نہیں ہوگا، ہمیشہ غالب رہے گا۔ تو میں اپنے اداروں سے
یہ گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں کا آپ پر اعتماد ہے، یقین ہے، آپ خدارا یہ آپ کے ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، ان سے محبت کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی جائے، بات کی جائے، انہیں بات سمجھائی جائے اور پھر بہتر لاہ عمل بنایا جائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فرانسیسی امبیسڈر یا کسی بھی یورپ کے ممالک کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے سامنے، سرکار کی نالین مبارک کے سامنے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ حضور کی ذات تو بہت اعلیٰ رہی، سرکار کی نالین پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہر مدینہ کی ایک خاک کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی کسی یورپ کی، کسی ملک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ، ہماری محبتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، ہماری نفرتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ تو خدارا اگر مومن ہیں تو یقین کامل رکھیں اور پھر ڈٹ جائیں، پھر اللہ رسول مدد فرمائیں گے۔ ہم نے دیکھا نہیں کہ 313 اور ہزاروں کی تعداد میں لشکر وہ سامنا کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ نہیں پڑھی کہ ہم ہسٹری تاریخ سے دور ہو گئے ہیں، ہمارا یقین کامل اللہ رسول سے کم ہو گیا ہے۔ تو خدا رہا یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی پاکستانی ہیں، پاکستانی بیٹے ہیں۔ تو خدا رہا ان سے محبت کے ساتھ گفتگو کی جائے اور فوری طور پر میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر حکومت سیریس ہے کہ یہ فسادات کم ہوں تو جو فرانسیسی امبیسڈر ہے فوراً اسے ملک بدر کیا جائے۔ اور یہ اپنے بچے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک کتا ہے یا ایک بلہ ہے، اس کی حیثیت بھی اس مردود کافر کے آگے زیادہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں مومن کا جوتا جو ہے نا، جوتے کا جو تسمہ ہے وہ بھی کافر سے زیادہ عظیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مومن کے پاؤں میں، اس کی نسبت مومن سے ہے۔ تو یہ میرا پیغام ہے، جتنا ہو سکے پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت